بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت دہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 4 سر سید کا بچپن، اس کے مصنف کا تعارف یعنی ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ الطاف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا آپ نے اسے ایسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ سبق کی ریڈنگ کے دوران یا کہیں پر بھی مصنف کا حوالہ دیا گیا ہو جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ الف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے۔ بہت سے طالب علموں کی غلطیاں نکل آتی ہیں پروننسیشن میں، ادائیگی میں، لہٰذا جب بھی آپ اردو کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ غور سے ہر لفظ کو دیکھا کریں کہ کس پہ زبر اور زیر ہے، تاکہ ہم اس کو کس طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو مصنف ہمارے پاس ہے مولانا الطاف حسین حالی، اور حالی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں علامت ہے، اور یہ علامت کس کی ہے آپ جانتے ہیں، تو یہ شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اچھے کارنامے سر انجام دی ہیں اور ان کی پہچان ہوئی ہے۔ تو وہ ایک شاعر بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، مضمون نگار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ 1837 1837، 1914 1914، 1837 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1914 ان کی تاریخ وفات ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مصنف کا تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ مصنف کے تعارف کے حوالے سے سبق کی ریڈنگ میں یا آپ کے بورڈ پیپر میں کوئی سوال نہیں آئے گا، کیونکہ پیرنگ اسکیم میں یہ بتایا گیا ہے، لیکن ہم تعارف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مصنف کے حالات زندگی کو جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ انہوں نے کس قسم کے ماحول میں پرورش پائی ہے اور کون سا ایسا ماحول تھا جس کی وجہ سے وہ ادبی دنیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ تشریح کے دوران ہمیں بہت سارے ایسے پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ سوال نمبر 1 ہے، حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہاں پر ہے مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر پہلے سوال کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے اجداد کہتے ہیں بزرگ کو، غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ 9 برس کے کون تھے؟ حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پرورش کس نے کی؟ سوال نمبر 2 ہے، 9 برس کے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے علماء کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، کس کی صحبت نے حالی کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالا؟ تو غالب اور شفتہ یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی علامت لگائی گئی ہے اور یہ علامت جو ہے وہ تخلص کی ہے، تو یہاں پر بھی یہی علامت ہے۔ تو یہ شاعر تھے اور ان کی صحبت نے حالی کو جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل کیا، یعنی ان کی شخصیت پر جو ہے وہ حالی کی شاعری کا بہت گہرا اثر ہے۔ غالب اور شفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق قائم ہوا۔ شفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب بک ڈپو کی ملازمت کے دوران ان کی زندگی کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، کیونکہ جہاں پر انہیں ملازمت کی وہ بک ڈپو تھا، وہاں پر مختلف طرح کی کتابیں موجود تھیں۔ انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ یہاں پر انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئی ہے، جس نے ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جدید طرز کی نظمیں لکھی، اور نظموں کی طرف رجحان ان کا کیسے پیدا ہوا، کیونکہ وہ غالب اور شفتہ کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے تھے اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی، یعنی گزار دی۔ پہلے وہ ملازمت کرتے تھے اور ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ کام کرتے تھے، یعنی کہ اپنا شوق جو تھا یا اصلاح شاعری کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن جب 1887 میں سرکار حیدرآباد کی طرف سے انہیں ماہوار وظیفہ 100 روپے مقرر ہو گیا تو انہوں نے پنجاب بک ڈپو کی ملازمت چھوڑ دی، اور جو باقی حصہ بچا تھا زندگی کا اس میں وہ تصنیف و تالیف یعنی شعر و شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے پنجاب بک ڈپو کی ملازمت نے ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثر ڈالے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ حال ہی کے اسلوب بیان کی سب سے بڑی خوبی مدعا نگاری ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، حال ہی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ حال ہی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی جو ہے وہ مدعا نگاری ہے، یعنی مقصد بتانا کہ وہ جس ٹاپک جس موضوع کو لکھ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، کیا وہ اپنا پیغام عوام تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یعنی ان کا غرض، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس مضمون جس ٹاپک کو وہ چن رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ بامعنی ہونا چاہیے، یعنی عوام تک کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، حال ہی کی تحریروں میں خاص بات کیا ہے؟ حال ہی کی تحریروں میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر اعتدال اور توازن رکھا جاتا ہے۔ کیسے کہ بے جا اختصار کہتے ہیں مختصر کو، نہ ان کی تحریر بہت زیادہ مختصر ہوتی اور بے جا طوالت، اور نہ ہی ان کی تحریر بہت زیادہ لمبی ہوتی۔ وہ اس سے اجتناب کرتے یعنی بچتے، اپنی تحریر کو ایسا جاذب نظر بناتے، ایسے مدعا بنا کر پیش کرتے اس طریقے سے کہ وہ تحریر نہ تو زیادہ مختصر ہوتی اور نہ ہی وہ تحریر زیادہ لمبی ہوتی، بلکہ وہ عبارت دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں، یعنی اس عبارت کی خوبصورتی میں اس کو سادہ اور اس کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہی وہ حال ہی کے اسلوب بیان کی وہ خاص اور نمایاں بات ہے جس کو پڑھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی ہم ان کے اسلوب بیان کو پڑھیں گے اور ان کا جو انداز تحریر ہے اس کو جانچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حال ہی نے جو یہ سبق لکھا ہے اس سبق کو انہوں نے کیسے اور کس انداز میں لکھا ہے، ان کی تحریری کیسی ہیں، ان کے لکھنے کا انداز کیا ہے، اور وہ عوام تک کیا چیز پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے شاعر یا اس کے مصنف کا تعارف انتہائی ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اس کے اسلوب بیان اور اس کی تحریر اور سبق کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے اسلوب کو کیا قرار دیا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دی ہے۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ادب کے دو طریقے ہیں، دو
سے پیش کیا جاتا ہے، ایک شاعر کی حیثیت سے اور دوسرا نثر کی حیثیت سے۔ شاعر کی حیثیت سے نظموں کی صورت میں اور نثر کی حیثیت سے سبق کی صورت میں۔ تو حالی کی جو نثری تحریریں ہیں وہ ان کا جو اسلوب ہے اس کو رشید احمد صدیقی نے اردو کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نکات ہیں۔ وہ سمرات یہاں حالی کی بات ہو رہی ہے، مولانا الطاف حسین حالی سوانح نگار ہیں، مضمون نگار ہیں اور نکات بھی ہیں۔ سر سید احمد خان کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں رہے۔ یہاں پر سوال نمبر 8 ہے، سر سید احمد خان کا حالی سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ آگے سبق ہے سر سید کا بچپن جو کہ حالی نے لکھا ہے، تو یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ حالی کا سر سید احمد خان سے کیا رشتہ ہے؟ تو وہ سر سید احمد خان کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں رہے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدوجزر اسلام شامل ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، حالی کی مشہور کتابوں کے نام بتائیں۔ یہاں پر صرف مشہور کتابیں ہیں، آپ کوئی سی بھی مشہور کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آسانی سے سارے یاد ہیں تو آپ سارے بھی بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو دی گئی ہیں وہ ہے حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور مدوجزر اسلام شامل ہیں۔ آخر و ذکر کتاب، آخر و ذکر جو سب سے آخر میں بیان کی گئی ہے یعنی مدوجزر اسلام، مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ آخر و ذکر جو آخر میں کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ مدوجزر اسلام ہے، مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، یعنی ان کے شعر و شاعری کے آغاز میں جو دیباچہ دیا گیا ہے وہ جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 10، حالی کی کون سی کتاب زیادہ مقبول ہوئی؟ تو آخری کتاب جو آخر و ذکر کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے مدوجزر اسلام، مسدس حالی کے نام سے یہ کتاب ان کی بے حد مقبول ہوئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا تھوڑا سا مختصر ترین تعارف تھا مولانا الطاف حسین حالی کا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھ سکیں، کیونکہ آگے ریڈنگ سے ہم نے 4 سوالات تیار کرنے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف اچھی ریڈنگ کریں بلکہ جو پڑھیں وہ معیاری ہو اور اس سے ہم اچھے سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں، یعنی اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ خود بھی پڑھیں، آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔